إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، علماء گرامی، یہ محفل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک اور آپ کے ذکر خیر پر مشتمل ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس ذات کے ذکر پاک کے لیے سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے عدم کو وجود عطا فرمایا، معدومات کو موجودات کی صورت میں پیش کیا اور نیست کو ہست میں بدلا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ پیدا نہ فرماتا تو ہم بھی معدومات میں سے ہوتے، ہمارا وجود نہ ہوتا۔ تو ہمارا موجود ہونا یہ آپ کے مرہون منت ہے۔ تو اصل میں جو خلاصہ ہے تخلیق کا اور جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان ہے اور مقصد بعثت انبیاء ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ذکر اور اس کے رسولوں کا ذکر دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کو اپنی ذات کے عرفان کے لیے دنیا میں ہدایت دینے کے لیے مخلوق کو بھیجا، تو ان کا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کے پیامبر ہیں، ان کا احترام اللہ کا احترام ہے اور ان سے نسبت اللہ سے نسبت ہے۔ حدود شریعہ میں رہ کر ان کا احترام کرنا اور نسبت رکھنا ان ذوات مقدسہ سے، یہ مسلمانوں کے لیے جزو ایمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان ابتدائی کلمات کے بعد اس آیت کریمہ کی طرف میں آتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے۔ اس میں خاص طبقے کا اللہ نے ذکر فرمایا، منافق طبقے کا، کہ اذا جاءک المنافقون، کہ اے نبی جس وقت تیرے پاس منافق آتے ہیں یا آئے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کے الفاظ پر توجہ چاہتا ہوں کہ گویا صرف مسلمانوں کا ہی یہ ورد نہیں کہ وہ شہادت دیں اس بات کی، یا وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صرف مسلمان ہی نہیں کہتے جو راسخ الایمان ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ وہ رسالت معاب کو جس طرح آپ کو ماننے کا حق ہے یا اللہ نے جس طرح حکم فرمایا ہے اس طرح تسلیم نہیں کرتے، لیکن مومنوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو منافق بھی کہہ دیتے ہیں، یہ تو منافق بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، صدیق اکبر بھی کہتے ہیں، فاروق اعظم بھی کہتے ہیں، عثمان غنی بھی کہتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں، تمام صحابہ
کرام یہی کہتے ہیں انک لرسول اللہ ہے، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر ادھر یہ طبقہ بھی کہتا ہے نشہد انک لرسول اللہ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے منافقوں کی اس شہادت کا قرآن میں ذکر کیا، لیکن صحابہ اور ان غلاموں کی شہادت کا ذکر نہیں کیا کہ یہ لوگ صحابہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، منافقوں کی شہادت کا ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ منافق جو ہے وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے، تو صحابہ کی شہادت کا ذکر نہیں کیا ان الفاظ میں، اور بڑے کھلے لفظوں میں ان کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ کو صحابہ کی شہادت کا علم ہے کہ وہ صدق دل سے محمد کو مانتے ہیں، ان کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب کے آنے کی کیا دلیل ہے؟ کہ دن چڑھا ہوا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ لیکن یہ طبقہ جو ہے یہ منافقوں کا ہے، یہ حضور سے وہ تعلق نہیں رکھتے جو حضور کے غلام رکھتے ہیں آپ سے، یہ دعویٰ کرتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا ٹھہرو، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا یقیناً رسول ہے، لیکن اللہ اس کی گواہی دیتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، ایک تم نے گواہی دی اور ایک میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یہ کہنے میں جھوٹے ہو۔ محمد اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے، لیکن تم جو کہہ رہے ہو یہ تم اندر دل سے نہیں کہہ رہے ہو۔ مطلب ہے کہ محمد کو رسول اللہ ماننا اور آپ کی عظمت کے مطابق آپ کو پہچاننا، یہ ایمان ہے۔ ورنہ کلمہ شہادت پڑھ دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صرف کہنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ تو منافق بھی کہتے تھے، اور یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے نشہد انک لرسول اللہ۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ یہ حکایتاً بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتے تھے، لیکن ان کی شہادت جھوٹی ہے۔ تم سچے ہو، لیکن وہ اس کہنے میں کہ تم رسول ہو وہ جھوٹے ہیں۔